تفسیر ابن کثیر سورہ نحل آیت نمبر 77, 78 and 79. آیت نمبر 77, and to Allah belongs the unseen of the heavens and the earth. اور اللہ ہی کے پاس ہے تمام، یعنی کہ مطلب عالموں کا غیب، یعنی کہ آسمانوں کا اور زمین کا غیب جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اور کوئی نہیں جانتا اس کے بارے میں. اللہ جس کو جتنا بتا دے رسولوں کو، نبیوں کو، اتنا ہی وہ جانتے. اینڈ دا میٹر آف دا آور از ناٹ بٹ ایز اے ٹوینکلنگ آف دا آئی. اور جو قیامت کب آئے گی، وہ آور، وہ ساعہ کب آئے گا، ساعہ جو ہے وہ مطلب وہ گھڑی جو آنے والی ہے وہ آور. اور ویسے بھی مطلب جیسے ساعہ کا عربی کے اندر مطلب بہت ساری اپنی گھڑی، رسٹ واچ ہے، یا گھر میں جو گھڑی لگی وہ ہے، یا پھر جو گھڑی ایسی جو بولتے ہیں نا یہ گھڑی دیکھو ابھی یہ گھڑی ایسی تھی کہ اپن یہ سب بات کرتے ہیں. تو وہ جو ساعہ، تو اس ساعہ کا جو مطلب ہے نا وہ بہت سارا ہے، لیکن یہاں پر وہ جو کیپیٹل ہے وہ ساعہ، یعنی کہ مطلب آور جو ہے وہ کیپیٹل ایچ سے سٹارٹ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ہے قیامت کا وہ گھنٹہ جس میں تمام زلزلے اور سب کچھ ہوگا. تو وہ بندے جب پوچھتے کب آئے گا کب آئے گا، یا تو یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، مانتے ہی نہیں ہے. ارے چھوڑو، کوئی قیامت ویامت نہیں ہے، کائے کا کچھ نہیں، جو کرنا ہے یہ دنیا کے اندر عیش کر لو، مزے کر لو. ارے کچھ بھی نہیں، وہ تو جب آئے گا تب سب کو پتا چل ہی جائے گا. لیکن اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ وہ جو معاملہ ہے آور کا، وہ تو ایک پلک جھپکنے جیسا بھی نہیں ہے، یعنی اس سے بھی کم ہے نا وہ تو، اور ایون نیئر، اس سے بھی نیئر ہے، وہ اس سے بھی قریب ہے. یعنی کہ ٹوئنکلنگ آف این آئی کی اللہ نے مثال دیا ہے، لیکن کہا یہ ہے کہ اس سے بھی قریب ہو سکتا ہے. ٹرولی اللہ از ایبل ٹو ڈو آل تھنگز، اس لیے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اور وہ ہر شے پہ قادر ہے. کوئی چیز اس سے پرے نہیں اور کوئی چیز بھی اس کے قابو میں نہ ہو، یہ نہیں ہے. اللہ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے. سوچو اگر اللہ ہے جو سورہ کہف میں جب اللہ نے کہا آیت کے اندر ہے کہ وہ کیا ہی خوب وہ سنتا ہے اور کیا ہی خوب وہ اس کے اندر ہے کہ مطلب اس اللہ کا سننا اور اللہ کا دیکھنا. تو سوچو جو غار کے اندر وہ 7 جن جو تھے، اور جب وہ لوگ 100 سال اتنے مطلب جو 100 سال یا 109 سال جو بھی مطلب جو ہے اس کا جو گنتی ہے اس کے حساب سے، کیونکہ شمسی اور قمری جو ہے وہ الگ الگ ہو جاتا ہے. تو اتنے سالوں کے بعد جب وہ لوگ اٹھے تو وہ لوگ کیا بول رہے تھے آپس میں کہ ارے مطلب شاید ہم سوئے ہیں دن کا کچھ مطلب گھنٹہ، تو جاؤ بھائی بھوک بہت لگی ہے تو کھانے کا کچھ کرو. تو یہ سارے ڈائلاگز یہ کس نے بتایا ہم کو؟ یعنی کون جانتا تھا کہ غار میں کیا ہو رہا ہے؟ اصحاب الکہف جو ہے 7 سلیپرز آف دا کیو، ان لوگ اندر جو بات کر رہے ہیں کہ جاؤ کھانا لے کر آؤ اور یہ لو یہ پیسے، اور دیکھو کہیں کچھ بولنا نہیں تو پھر پتا چلے گا کہ وہ تم کو اپنی ملت میں یعنی کہ تم کو اپنے مذہب میں لے کر آئیں گے، اس لیے ذرا سنبھل کے رہنا، اور ایسے سب تاکید کر رہے. اب وہ ساری باتیں تو اللہ ہم کو قرآن میں بتا رہا ہے. ہم جو اتنے سالوں ہزاروں سال کے بعد جو ہم یہاں ہیں، ہم بھی تو پڑھ کے معلوم کر رہے ہیں نا. ہاں ارے واہ، دیکھو ان لوگ نے آپس میں یہ بات بولے، ایسا ہوا ویسا ہوا. تو یہ بتانے والا کون؟ یوسف علیہ السلام کی پوری لائف ہسٹری جو ہے اس کو بتانے والا اتنی باریک مائنیوٹ ڈیٹیل کے ساتھ کون؟ اللہ. اس لیے اللہ کے اوپر یہ ایمان رکھو کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اس کے علم میں سب کچھ ہے. تو جب بھی کوئی بھی چیز انسان غلط کرتا ہے یا کوئی بھی غلط حرکتیں کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، تو وہ بھی تو اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے نا. کسی کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. تو اب سوچ لو کہ اس کے مطابق سب کچھ ہوگا. اور جس نے بھی غلط گناہوں کے کام جو بھی کیا ہے اگر، تو حشر کے دن وہ اپنے آپ کو بہت ہی ڈارکنیس میں پائے گا، یعنی کہ اندھیرا گھپ. اللہ کا نور ہوگا نا اس دن صرف. تو اگر کوئی گنہگار جو لوگ ہیں کریمنلز، تو وہ اللہ کا نور ان کو کیسے مل سکتا ہے؟
نیکوکاروں کو ملے گا خالی. تو باقی جو ہے اور کچھ نہیں ہے، سورج ہے نہیں، سورج چاند ستارے سب ختم کر دیے گئے. بھئی سورج چاند تو ایک دوسرے سے جوڑ کے وہیں پر ان کو پھینک دیا گیا، ان کی پوری لائٹ ختم. دو تھالی جیسے ایک دوسرے پہ مارو ایسے. اب سوچو کوئی بھی لائٹ نہیں ہے، کوئی الیکٹریسٹی نہیں ہے وہاں پر کہ ابھی جو دنیا میں الیکٹریسٹی ہے کہ بھئی چلو بلب لگا کے جلائیں گے. سوائے اللہ کے نور کے کوئی نور نہیں. اور جو انسان گناہ کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، تو اب سوچو وہ سینر اور کریمنل کے لیے کہاں سے آئے گی لائٹ؟ وہ ٹوٹل ڈارکنیس میں ہوگا، اندھیرے میں. اب ہے ٹرولی اللہ از ایبل ٹو ڈو آل تھنگس، اللہ سب کچھ ہر شے پہ قادر ہے. آیت نمبر 78 اینڈ اللہ ہیز براٹ یو آؤٹ فرام دا وومز آف یور مدرس وائل یو نیو نتھنگ. یعنی جب تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تمہیں کچھ معلوم ہی نہیں تھا، تو اللہ ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے باہر نکالا. اور تم سب سے کمزور انسان کا بچہ، سب سے کمزور، سب سے لاغر اور بہت ہی ضعیف اور کچھ نہیں کر سکتا اپنے آپ. اس کی ہر چیز کو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے کہ کوئی اس کے منہ میں دودھ ڈالے، پانی ڈالے، یا پھر اس کو برف دلائے، اس کے کپڑے چینج کرے، اس کا ہر چیز کا ہر کام، اس کا جو بھی اس کی نیپی چینج کرنا، سب کچھ کرنا پڑے گا کسی نہ کسی کو، ورنہ وہ بچہ جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. مگر پھر بھی جانور کے بچے پھر بھی فوراً کھڑے ہو جاتے، پیدا ہوتے تھوڑے سے لڑکھڑاتے پھر کھڑے ہو جاتے. اور دیکھ لو وہ لوگ اتنے محتاج نہیں ہیں جیسے انسان کا بچہ. And he gave you hearing, sight and hearts that you might give thanks. اور اس نے تمہیں دیا سننا. سب سے پہلے سننے کی بات آتی ہے، اس لیے کہ اگر انسان آنکھ بند کر کے پڑا ہو کہیں اور وہ کچھ سن رہا ہے، اگر سمجھو کہ وہ ہدایت کی بات سن رہا ہے، تو وہ ہدایت اس کے کانوں کے تھرو اندر چلی گئی، اس نے سن لیا ہے، اس کے دل و دماغ میں آ گئی. اور پھر کہا دیکھنا. تو اب دیکھنا اس کے بعد آئے گا، یعنی آنکھیں اللہ بعد میں دیتا ہے، کان پہلے. اب سوچو کہ وہ آنکھوں سے، سمجھو کہ کوئی بندہ جو ہے وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ بھئی یہاں سے، ارے ابھی تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ یہاں سے گئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنے سے کیا تم کو ہدایت مل گئی؟ نہیں، دیکھنے سے ہدایت نہیں ملے گی نا. کہ تم نے دیکھا کسی کو، بہت اچھے اسکالر کو دیکھا، تو کیا ہدایت مل گئی؟ نہیں. لیکن اگر تم نے سنا ہے تو پھر ضرور ہدایت ملے گی. تو اسی لیے اللہ نے پہلے سننا اور اس کے بعد جو ہے وہ دیکھنا رکھا اللہ نے. اینڈ ہی گیو یو ہیئرنگ، سائٹ اینڈ ہارٹس. اور دل جو ہے وہ اس کے بھی بعد آتا ہے کہ جس کے اندر انٹیلیجنس بھی ہے، ایموشنز بھی ہے. دیٹ یو مائٹ گیو تھینکس، تاکہ ان تمام چیزوں کے لیے تم اللہ کو بہت ہی اللہ کا شکر گزاری تم کرو گے. آیت نمبر 79 Do they not see the birds held flying in the midst of the sky? کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ اللہ پوچھ رہا ہے کہ پرندوں کو نہیں دیکھتے، برڈز کو، کہ کیسے ہوا میں ادھر اڑ رہے ہوتے ہیں. تو ان کو کس نے تھاما ہے وہاں؟ None holds them up but Allah. کسی نے ان کو نہیں تھاما ہے سوائے اللہ کے. اللہ ہے جس نے ان برڈز کو آسمان میں تھاما ہوا ہے. اور وہ تو تسبیح کا موڈ ہے ان کا، وہ پرندے اس موڈ میں تسبیح کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی. Verily in this are clear signs for people who believe. ایمان والے لوگوں کے لیے یقیناً اس میں بہت کھلی نشانیاں ہیں. جس کے پاس ایمان نہیں، چاہے وہ مسلمان ہو نام کا، لیکن ایمان نہیں ہے، تو پھر The unseen belongs to Allah and only He has knowledge of the hour. اللہ ہی ہے جو کل کا کل غیب جس کے پاس ہے، اور جو قیامت کا وہ گھنٹہ جو ہے اس کا جو علم ہے کہ کب آئے گا، کیا ہوگا، وہ تمام اللہ ہی کے پاس ہے. اللہ says وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ and to Allah belongs the unseen of the heavens and the earth. اللہ ہی کے پاس ہے تمام غیب کا علم اور آسمان اور زمین میں جو بھی غیب ہے. اللہ tells us about the perfection of his knowledge and ability to do all things. یعنی اللہ ہمیں یہاں پر بتا رہا ہے کہ وہ کتنا پرفیکٹ ہے، اس کا علم کتنا پرفیکٹ ہے، اور وہ کس خوبی سے ہر چیز کر سکتا ہے. By telling us that he alone knows the unseen of the heavens and the earth. اور وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے
کہ وہ اکیلا ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا سب کچھ غیب جانتا ہے. No one knows anything about such things except for what Allah informs about as He wills. اللہ جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے پھر اتنا ہی اس کو بتاتا ہے. His complete power, which no one can oppose or resist, means that when He wants a thing, He only has to say to it, be, and it is. کن اور وہ ہو گیا. یعنی اللہ کا پورا کمپلیٹ پاور اور پوری قدرت جو کہ کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اس کے خلاف نہیں ہو سکتا, اس کو روک نہیں سکتا. اللہ کا پاور ایسا ہے. اور جو بھی چیز وہ چاہتا ہے اس کو صرف کن کہنا ہے, بس وہ ہو جاتی ہے. یہاں پر سورہ نمبر 54 یعنی کہ سورہ قمر جو ہے اس کی یہاں پر آیت نمبر 50, وما امرنا الا واحدۃ کلمہم بالبصر. کلمہم بالبصر وہی ہے, twinkling of an eye, and our commandment is but one as the twinkling of an eye. ہمارا حکم تو بس ایک ہی ہے, پلک جھپکنے میں, مطلب جو ہو جاتا ہے. meaning whatever he wills, جو کچھ بھی وہ چاہتا ہے happens in blinking. ایک جو آنکھوں کا جو جھپکنا اس کے اندر ہی وہ ہو جاتا ہے جو بھی وہ چاہتا ہے. Thus Allah says here, وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. And the matter of the hour is not but as a twinkling of the eye, or even nearer. Truly Allah is able to do all things. کہ اللہ کے سامنے یہ جو قیامت کا جو ہے آور, گھنٹہ, وہ صرف ایک پلک جھپکنے کے جیسا ہی ہے, اور یا شاید اس سے بھی قریب ہو. وہ پلک جھپکنا بھی اس سے بھی کم ٹائم, تو اس سے کم ٹائم سوچو ہم کیا امیجن کر سکتے ہیں. اور یقیناً اللہ ہر چیز پہ قادر ہے, سب کچھ کر سکتا ہے. elsewhere اللہ says, ایک اور جگہ پہ اللہ نے کہا سورہ نمبر 31 سورہ لقمان آیت نمبر 28, ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدۃ. The processes of creating you all, یعنی اللہ کہتا ہے تم سب کا بنانا, تم سب کی تخلیق, and resurrecting you all, اور تم کو دوبارہ اٹھانا, یعنی اپنی قبروں میں سے اٹھیں گے ہم, اور جو دوبارہ اللہ ہم کو ریزریکٹ کرے گا, بعثا یعنی اٹھانا دوبارہ, تو وہ اللہ کے لیے ایسا ہے. آر بٹ لائک دیٹ آف دا کریشن اینڈ ریزریکشن آف اے سنگل پرسن. جیسے اللہ نے ایک ہی شخص کو مطلب جو ہے اس کو کریٹ بھی کیا, اس کی تخلیق بھی کی, اس کو بنایا بھی ایک ہی بندے کو, اور ایک ہی بندے کو جیسے اس نے قبر میں سے اٹھایا, اس کے برابر ہے تمام انسانیت کا اٹھانا اور تمام انسانیت کی تخلیق اور ان کو وہی قبر سے اٹھانا. وہ سورہ لقمان میں اللہ نے کہا آیت نمبر 28 میں, among the favors Allah has granted people are hearing, sight and the heart. یعنی اللہ نے جو فیورز دیے ہیں انسانوں کو, وہ سننا, دیکھنا اور دل. تو دل میں سب آ گیا, سینٹر پورا, یعنی اپنے جذبات بھی آ گئے, اپنی خوشی غم سب آ گیا اندر. اللہ says واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. And Allah has brought you out from the wombs of your mothers while you knew nothing. تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اللہ نے باہر لایا اور تم تب کچھ نہیں جانتے تھے. And He gave you hearing, sight and hearts that you might give thanks. اور اللہ نے تمہیں سننا, دیکھنا اور دل, دماغ, وہ سب کچھ دیا, جذبات, تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. مگر اللہ کا شکر نہیں کرتے بندے. Allah mentions His blessings to His servants in that He brought them from their mother's wombs not knowing a thing. یعنی یہاں اللہ جو ذکر کر رہا ہے وہ اپنی بلیسنگ کے بارے میں, کہ کیسی نعمت اللہ نے کی کہ اپنے بندے کو اپنی ماؤں کے پیٹوں سے باہر نکالا. وہ کچھ نہیں جانتے تھے تب, کوئی بہت بڑے کوئی بھی نہیں تھے, نہ تو عالم, نہ فاضل, نہ ڈاکٹر, نہ لائر, نہ کچھ, کوئی بھی کچھ بھی نہیں تھے, کچھ نہیں جانتے تھے. Then He gives them hearing to recognize voices, تاکہ آوازوں کو پہچانے. تو اللہ نے اس کو سننا دیا,
پھر سائٹ دی اللہ نے, سائٹ ٹو سی ویزیبل تھنگس, تاکہ جو نظر آ رہی چیزیں اس کو دیکھے پہچانے. اینڈ ہارٹس میننگ ریزن whose seat according to the correct view is the heart, although it was also said that its seat is the brain. تو دل دماغ دونوں آ گئے. تو اللہ نے یہ دل بھی دیا جس کے اندر پورے جذبات بھی ہے, سب کچھ ہے, ایموشن ہے, مگر پھر انٹیلیجنس بھی ہے, سب کچھ ہے, اور دل دماغ. With his reason, a person can distinguish between what is harmful and what is beneficial. یعنی کہ یہ جو اللہ نے دیا, اس میں تم کو یہ پہچانتے ہو تم کہ کون سی چیز نقصان دیتی ہے اور کون سی فائدہ. These abilities and senses developed gradually in man. انسان کے اندر بچہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ یہ تمام اس کے اندر یہ مطلب ایبلٹیز جو ہے کہ یہ جو پہچانے اور یہ اس کو جو سینسز جو ہے وہ بڑے آہستہ آہستہ جو مطلب کہتے ہیں نا حس اور کیا مطلب احساس اور یہ تمام چیزیں جو ہے اور قابلیت, یہ سب کچھ آہستہ آہستہ آتی ہے انسان کے اندر. The more he grows, the more his hearing, vision and reason increase until they reach their peak. یعنی وہ لوگ اپنی عمر کے جب بالکل پیک پہ پہنچ جاتے ہیں, اور وہ پیک کی عمر جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ 40s کی ہوتی ہے, کہ 40 سال کی ایج جب ہوتی ہے بندے کی تو اس کو بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے جو اسے پہلے کبھی آیا نہیں تھا. تو جتنا وہ گرو کرے گا اتنا ہی اس کا سننا, اس کا دیکھنا سب بڑھتا چلا جائے گا. یعنی دیکھنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی آنکھ میں چشمہ نہیں آئے گا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. آنکھوں میں جب نمبر آئے گا تو چشمہ بھی پہننا پڑے گا, لیکن جو اس کا ویژن ہے اور جو اس کی سننا ہے اور یہ سب کچھ انکریز ہوتا چلا جائے گا, بڑھتا چلا جائے گا جیسے جیسے وہ اپنی عمر کے بالکل ٹاپ پہ پہنچے گا ویسے ویسے. Allah has created these faculties in man to enable him to worship his Lord. یعنی اللہ نے اپنے آپ کے لیے اپنے رب کی تم بندگی کرو, اسی لیے اللہ نے تمہیں یہ تمام فیکلٹیز دیا ہے, یہ تمام اعضاء. So he uses all these organs, abilities and strengths to obey his master, تاکہ وہ اپنے آقا اپنے ماسٹر کی فرما برداری کرے, نہ کہ نافرمان بن کے کھڑا ہو جائے شیطان کی طرح. Al-Bukhari reported in his Sahih from Abu Huraira that the Messenger of Allah said, Abu Huraira رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یقول تعالی یعنی کہ اللہ نے کہا, من عاد یلی ولیا فقد بارزنی بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء افضل من اداء ما اقترضت علیہ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته كنت سمعه الذی یسمع به وبصره الذی یبصر به ویدہ التي یبطش بها رجلہ التي یمشی بها ولئن سألنی لا آتینہ ولئن دعانی لا أجيبنه ولئن استعاذ بي لا أعيذنه وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض النفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. یہ اللہ کہہ رہا ہے, اللہ says whoever takes my friend as an enemy has declared war on me. یعنی جو اللہ کے دوست ہے, اللہ کے ولی ہے, اللہ کے جو بھی اللہ کے فرینڈ ہے بھائی, ان کو جب کسی نے دشمن مطلب ان کو بنایا, اگر ان سے دشمنی جو ہے رکھا, تو اب اللہ کہتا ہے اس نے میرے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا. اور اللہ کے ولی جو ہے وہ اللہ کے تمام نبی رسول اور پھر جو یہ صحابہ کرام اور یہ سب آ گئے, اور پھر آج کی دنیا کے اندر وہ لوگ جو سچ مچ متقین مومنین صالحین ہیں, اور وہ بھی وہی ہیں جو اللہ کے ولی ہیں, اور وہ ہم سب میں سے کوئی بھی ہو سکتے ہیں. My servant does not draw near to me with anything better than his doing that which I have enjoined upon him. میرا جو بندہ ہے وہ میرے قریب آتا ہے
جبکہ وہ چیزیں کرتا ہے جو میں نے اس کو حکم کیا ہے کرنے کا. تو وہ جب وہ چیز کرتا ہے تو وہ میرے قریب آتا ہے. اینڈ مائی سرونٹ کیپس ڈرائنگ نیئر ٹو می بائی ڈوئنگ نوافل, یعنی کہ وہ سپیروگیٹری کیا بولتے ہیں اس کو, سپیروگیٹری ڈیڈس انٹل آئی لو ہم, یعنی کہ جو ایکسٹرا کام ہے نوافل نفیلیں وہ جب وہ کرتا ہے. یعنی نوافل کا مطلب یہی نہیں ہے کہ صرف ہم نفیلیں پڑھیں, نفیلیں تو پڑھنا ہی ہے, نفیل حج بھی کرنا ہے, نفیل روزے بھی رکھنا ہے, لیکن تم نفل یعنی خیرات میں بھی آ جاتا ہے. تو وہ چیزیں جو ایکسٹرا ہم کرتے ہیں تو پھر میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں, اللہ کہتا ہے. اینڈ وین آئی لو ہم, اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں, آئی ایم ہز ہیئرنگ ود وچ ہی ہیئرس, تو میں اس کا سننا بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ سنتا ہے وہ کان. ہز ویژن ود وچ ہی سیز, اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. ہز ہینڈ ود وچ ہی اسٹرائکس, تو وہ ہاتھ جس سے کہ وہ مطلب کچھ بھی جیسے کچھ اسٹرائک کرتا ہے. اینڈ ہز فٹ ود وچ ہی واکس, اور اس کے پیر جس سے کہ وہ چلتا ہے. Were he to ask me for anything, اور اگر اس نے مجھ سے کچھ مانگ لیا, I would give it to him, تو میں اس کو فوراً دے دوں گا. If he were to call on me, اور اگر وہ مجھے پکارے گا, I would respond, میں اس کو ضرور جواب دوں گا. If he were to seek me for refuge, اور اگر وہ میری پناہ طلب کرے گا, I would surely grant him it, میں اس کو ضرور دے دوں گا. I do not hesitate to do anything as I hesitate to take the soul of my believing servant, یعنی کہ میں اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے کبھی بھی ہیزیٹیٹ نہیں کروں گا, یعنی کہیں جھجکوں گا نہیں, لیکن جو میرے مومن بندے ہیں بس ان کی روح کو قبض کرتے ہوئے میں ضرور ہیزیٹیٹ کرتا ہوں. Because he hates death and I hate to upset him, but it is inevitable, اور کیونکہ اگر وہ بندہ جو ہے وہ موت کو پسند نہیں کرتا تو لیکن وہ موت تو برحق ہے, آنی ہی ہے. اسی لیے یعنی کہ مطلب اللہ جو ہے وہ مومن بندے کی روح قبض کرنے کے لیے جھجکتا ہے. دا میننگ آف دا حدیث, اب یہ جو حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, اللہ کی یہ حدیث قدسی ہے, تو اس کا جو سمجھنا یہ ہے کہ دا میننگ آف دا حدیث از دیٹ وین اے پرسن از سنسیئر ان ہز اوبیڈینس ٹوورڈز اللہ, اگر وہ اللہ کا بہت خالص بندہ ہے, بہت ہی فرما بردار بندہ ہے, آل ہز ڈیڈز آر ڈن فار دا سیک آف اللہ, اور جو بھی وہ عمل کرتا ہے وہ اللہ ہی کے لیے کرتا ہے. سو ہی اونلی ہیئرس فار دا سیک آف اللہ, تو وہ جب سنتا ہے تو وہ صرف اللہ ہی کے لیے سنتا ہے, یعنی اللہ کے بغیر کوئی فالتو باتیں نہیں سنے گا پھر وہ, اور نہ ہی فالتو بکواس کرے گا. یعنی کہ اللہ کے لیے اس نے جو بھی فرما برداری کی تو وہ اللہ کے لیے ہے, تو اب اس کے اندر وہ اپنی بڑائی مارنے کے لیے نہیں کرے گا. اس کا مطلب ہے بڑائی اللہ کو پسند ہے ہی نہیں بالکل, اور سنے گا تو اللہ کی خاطر سنے گا کہ بھئی یہ اللہ کا کوئی کلام سن رہا ہے, یا کوئی اللہ کے کوئی مطلب درس اچھے ہیں وہ سن رہا ہے, یا سمجھ رہا ہے قرآن کو. He only sees for the sake of Allah. جب وہ دیکھتا ہے تو اللہ کے لیے, یعنی وہ خرافات نہیں دیکھ رہا ہے کچھ. Meaning he only listens to or looks at what has been allowed by Allah. اللہ نے جس چیز کی اجازت دی ہے وہ اسی کو سنتا ہے. یہ نہیں کہ خرافاتی گانے سن رہا ہے, یا ناچ رہے گا رہے, اور یا تو پھر دیکھ رہے بکواس چیزیں خرافات. تو اور جو چیز اللہ نے اجازت دی ہے بس وہ وہی دیکھتا ہے, وہی سنتا ہے. He does not strike or walk except in obedience to Allah. یعنی کہ وہ کسی کو اپنے ہاتھ سے نہ تو کبھی مارتا ہے اور نہ ہی وہ چلتا ہے اپنے قدموں سے, سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی فرما برداری ہو. Seeking Allah's help in all of these things, اور یہ تمام چیز کرتے ہوئے وہ اللہ کی مدد مانگتا ہے. Thus in some versions of the hadith narrated outside the Sahih, after the phrase his foot with which he walks, there is added کہ جہاں پر یہ حدیث آئی ہے کہ جو صحیح میں نہیں ہے, مگر ہے یہ حدیث تو ہے لیکن یہ لائن کی بات ہو رہی ہے, فریز, کہ جب وہ چلتا ہے تو جو پیروں سے وہ چلتا ہے تو اس کے بارے میں یہاں پر ہے کہ حدیث کے ورڈز ہے فبی یسمعو وبی یبصرو وبی یبتشو وبی یمشی, سو تھرو می ہی ہیئرس, یعنی وہ میرے تھرو سنتا ہے, تھرو می ہی سیز, میرے تھرو وہ دیکھتا ہے, تھرو می ہی اسٹرائکس, میرے تھرو ہی وہ جب جنگ میں یا کہیں بھی جو مطلب سمجھو کہ مارتا ہے کہیں پر بھی, یا تلوار سے, بھالے سے, کسی سے بھی, تو وہ میرے تھرو مطلب وہ کر رہا ہوتا ہے وہ. اینڈ تھرو می ہی واکس, اور میرے ہی تھرو وہ چلتا بھی ہے. Thus Allah says,
وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, and he gave you hearing, sight and hearts that you might give thanks. تو اس نے دیا تمہیں سننا, دیکھنا اور دل, دماغ اور سب کچھ, انٹیلیجنس, تاکہ تم اللہ کی شکر گزاری کرو. Elsewhere, یا نہ کہ اپنی بڑائی مارو, یعنی اپنی بڑائیاں مت مارو کہ دیکھو میں یوں اور میں نے یوں اور میں ایسا اور میں ویسا. یہ سب بڑائی مارنے کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے, وہ سب پورا اندھا آ کے اسی پر گر جاتا ہے. Elsewhere he says, پھر ایک اور جگہ پہ اس نے کہا, جو کہ سورہ نمبر 67 یعنی سورہ ملک آیت نمبر 23-24, قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. دیکھا, say it is he who has created you and endowed you with hearing, seeing and hearts. Little thanks you give. یعنی کہ تم کو اللہ نے جب تخلیق کی تمہاری اور تمہیں نوازا سننے سے, دیکھنے سے اور تمہارا دل, دماغ, تاکہ اس کے اندر سب جذبات بھی آئے اور انٹیلیجنس بھی آئے, تو تم بہت ہی تھوڑا ہے جو شکر دیتے ہو. یعنی سوچو, بندہ اپنی بڑائی مارنے میں زیادہ لگا رہتا ہے یا اس سے غلط کام کرنے میں لگا رہتا ہے. اس کی سوچ جو ہے وہ کچھ چالاکیاں کرنے میں لگی ہوئی ہے کہ کیسے کس کو لوٹوں, کیا کروں, یعنی یہ سب ہے. Say it is he who has created you on the earth. کہو ان سے, یعنی یہ وہ دوسری آیت ہے, قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. تو کہو ان سے کہ it is he who has created you on the earth. وہ ہے جس نے تمہیں زمین پر بنایا ہے, and to him shall you be gathered in the hereafter. اور تم اسی کے پاس لوٹائے جاؤ گے, جمع کر دیے جاؤ گے آخرت میں. In the subjection of the birds in the sky there is a sign. یعنی اللہ نے جب بتایا کہ پرندے جو ہوا میں آسمان میں اڑتے ہیں اس میں نشانی ہے. اللہ says, أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي الْجَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ. Do they not see the birds held flying in the midst of the sky? None holds them up but Allah. تو دیکھا نہیں انہوں نے آسمان میں کیسے ادھر ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں یہ پرندے, اور ان کو کس نے تھاما ہے؟ اللہ نے. Then Allah tells his servants to look at the birds held flying in the sky between heaven and earth. یعنی آسمان اور زمین کے بیچ میں, درمیان میں وہ لوگ جو اڑ رہے ہیں پرندے. And how he has caused them to fly with their wings in the sky. اور کیسے اللہ نے ان کو اڑنے کے لیے پر دیے ہیں کہ آسمانوں میں وہ اڑتے ہیں. They are held up only by him. اس لیے ان کو تھاما صرف اللہ نے ہی ہے, اسی نے. It is he who gave them the strength to do that. اور اللہ نے ان کو وہ قوت دی ہے اڑنے کی. Subjecting the air to carry them. اور پھر اللہ نے ہوا کو اس کام پہ لگا دیا کہ وہ ان کو, مطلب ان کو جو اڑنے میں وہ ان کی مدد کرے. And support them. اور ان کو سہارا دے. As Allah says in سورہ الملک, سورہ ملک کی آیت ہے یہ. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر. Do they not see the birds above them? کیا دیکھا نہیں انہوں نے پرندوں کو؟ یہ سورہ نمبر 67 سورہ ملک, اس کی آیت نمبر 19 ہے. Spreading their wings out and folding them in, none holds them up except the most gracious, یعنی کہ رحمان یعنی اللہ. تو اللہ یعنی رحمان جو ہے, وہ پرندے جو ہیں ان کو اللہ پاک جب وہ اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں پھر اس کو فولڈ کر دیتے ہیں. تو یہ اڑنے کی صلاحیت جو ہے اللہ نے ان کو دی, ان کو تھاما ہے ہوا کے اندر. Verily he is the all seer of everything. اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. And here Allah says, إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Verily in this are clear signs for people who believe. اور یہاں پر اللہ نے کہہ دیا کہ یقیناً ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں. اللہ ہم سب کو ایمان والے بنائے, آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.